الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ بھی پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و عظم و شانہ کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم قائد المرسلین امام الاولین والآخرین حضور دستگیر جہاں غم گسار زماں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ عالیہ بے کس بے پناہ کے اندر عطیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین محتشم، انسان کا جسم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسانی جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک گوشت کا لوتھڑا رکھا ہے کہ جس کو پورے جسم کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ جب وہ بادشاہ درست سمت میں جائے گا تو سارا جسم ٹھیک رہے گا، اور اگر بادشاہ ہی بگڑ جائے تو سارے جسم کو وہ خراب کرے گا اور فساد کا باعث بنے گا۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان باطن کی اصلاح، یعنی آسان لفظوں کے اندر دل نہ بدلے تو کچھ بھی نہیں بدلتا، یعنی آج ہماری گفتگو کا عنوان یہی چیز ہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ انسانی جسم کے اندر دل کا بڑا مقام ہے۔ دل پورے جسم کے اندر ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور تمام جسم باقی اعضاء اس کے سامنے محض ایک لشکر کی طرح اور ایک رعایا کی طرح ہیں۔ تو اگر جسم کے اعضاء کو درست رکھنا ہے تو اپنے دل کو بھی درست کرنا پڑے گا، اور اگر بندہ یہ کہے کہ دل درست سمت میں نہیں جا سکتا لیکن میرا پورا جسم ٹھیک سمت میں جائے تو یہ ممکن نہیں۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دل سمر جاتا ہے تو پورا جسم سمر جاتا ہے، اور اگر دل خراب ہو جاتا ہے، دل بگاڑ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے تو سارے جسم کے اندر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب دل کی حالت قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات طیبات میں اس دل کی اہمیت کو اور اس دل کے کردار کو بڑے آسان انداز کے اندر بیان کیا۔ سورۃ المطففین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر اعمال کا زنگ چڑھ چکا ہے۔ مطلب کیا کہ گناہوں کی کثرت، بار بار گناہ کرنا، رب کے حکم کی نافرمانی کرنا ان کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ حدیث پاک کے مفہوم حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ پہلی بار گناہ کرتا ہے
تو اس کے دل پر ایک سیاہ دبا لگا دیا جاتا ہے۔ اب جو وہ گناہ کرتا جاتا ہے سیاہ دبا بڑھتا جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو وہ سیاہ دبا اور سیاہ داغ مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کر رہا، گناہوں سے باز نہیں آ رہا، تو ایک وقت آتا ہے کہ پورے کا پورا جسم، پورے کا پورا دل جو ہے وہ داغدار ہو چکا ہوتا ہے، پورے دل پر جناب والا پورے دل کو سیاہ کر چکا ہوتا ہے گناہوں کی کثرت۔ اور پھر رفتہ رفتہ بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے، بندے کا دل اعمال صالحہ میں نہیں لگتا، بندے کا دل گناہوں کی لذت میں لگا رہتا ہے، رب کے حکم کی نافرمانی پہ وہ تلا رہتا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ شریف کے ابتدائی آیات طیبات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، فرمایا پھر ان کے دل اس قدر سخت ہو جاتے ہیں کہ جس قدر پتھر سخت ہو جاتے ہیں، کہ پتھر پر نصیحت کرتے رہیں، پتھر کو اگر نصیحت کرتے رہیں، اس کے سامنے دلیلیں دیتے رہیں تو پتھر کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ لوگ جن کے دل گناہوں کی کثرت سے سخت ہو چکے ہوتے ہیں، جن کے دل اللہ کی نافرمانی کرنے سے سخت ہو چکے ہوتے ہیں، اب ان کی ذات پر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ انہیں لوگ کہتے رہے 5 وقت کی نماز فرض ہے تو وہ مسجد کی طرف نہیں آتے، انہیں کہے 1 ماہ کے روزے فرض ہیں، تم 1 ماہ کے روزے فرض ہیں، تو وہ اس عبادت کی طرف نہیں آتے، حتیٰ کہ نیک اعمال سے ان کا دل اکتا جاتا ہے، نیک اعمال سے وہ دور جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اسی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وہ پتھر تو ایسے بھی ہیں کہ جن کے اندر سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، لیکن قلوب سخت دل لوگ اس پتھر کی طرح ہیں جس کو اگر پھوڑا بھی جائے تو اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں بندے کا عمل، بندے کی زندگی، بندے کا قلب سلیم اس کے کام آئے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ پہ ارشاد فرما یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ بندے کے کام نہ اس کا مال آئے گا نہ اس کے بیٹے اس کے کام آئیں گے۔ اگر کام آئے گا روز قیامت، اگر کوئی چیز اس کو بچا سکتی ہے تو فرمایا الا من آتا بقلب سلیم، کہ وہ بندہ جو رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا، پاک دل لے کر آیا، کہ جس دل کے اندر شرک کی غلاظت نہیں تھی، جس دل کے اندر ریاکاری نہیں تھی، جس دل کے اندر جو نفاق سے پاک تھا، وہ دل جو حسد و کینہ سے پاک تھا، وہ دل بندہ لے کر آیا، تو اب ایسا دل اس کے کام آئے گا۔ لا ينفع مال ولا بنون، مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، کام جو چیز آئے گی وہ سچا اور پکا دل ہوگا۔ لیکن ہمارا دل، کیا ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ہمارا دل پاک ہے؟ کیا ہمارے پاس قلب سلیم موجود ہے؟ اگر قلب سلیم موجود نہیں تو ہم غور و تدبر کریں رب کے حضور کیا پیش کریں گے، کیا لے کر رب کے حضور جائیں گے، کیونکہ وہاں مال اور بیٹے کام نہیں آئے۔ اور احادیث مبارکہ میں نبی رحمت حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 52 اور صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 1599، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا پورے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے، اذا صلحت، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے، صلح کلہ، تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر وہی جسم کا حصہ، وہی گوشت کا لوتھڑا بندے کے اندر خرابی پیدا کرنے لگ پڑے تو پورا جسم اس سے متاثر ہو کر برائی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اس کو ٹھیک کرنا ہے۔
اور پھر ایک حدیث پاک میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2564، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا اللہ رب العالمین تمہارے مال اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، صورتوں کا نہیں ملاحظہ فرماتا، نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی نظر جس چیز پر پڑتی ہے وہ تمہارا دل ہے اور تمہارے اعمال ہے۔ حضرت واصف علی واصف کا وہ جملہ تھا نا، کہتے جس پہ مخلوق کی نظر ہے بندہ اس کو صاف رکھتا ہے، اور جس پر خالق کی نظر ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بندہ اس کی صفائی کا انتظام ہی نہیں کرتا، اس کی اصلاح کا انتظام ہی نہیں کرتا، اکرام ہی نہیں کرتا، جسم کو تو دھوتا ہے، کپڑوں کی صفائی کا خیال رکھتا ہے، جوتے پالش کر کے نکلتا ہے، دعوت پہ جا رہا ہوں، مخلوق کی نظر ہے، لیکن جس دل پر اور جس عمل پر رب کی نگاہ ہے اس کو صاف کرنے میں کیوں پچھتا رہا ہے، کیوں ہچکچا رہا ہے، کیوں پیچھے ہٹ رہا ہے؟ اب یہ پتہ چلا نا، یہ مخلوق سے ڈر رہا ہے، خالق سے نہیں ڈر رہا۔ اگر خالق سے ڈرتا تو اس کی صفائی کا انتظام زیادہ کرتا۔ وہ بلے شاہ کا بھی شعر ہے نا، وہ کہتا ہے گٹے دوویں کونیاں دوویں تیرے من وچ پلیتی، اور بندیا تو اللہ نال بھی 420 کی تھی، یعنی یہ خالق کے ساتھ 420 ہے۔ تو اب شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، اور پھر دل کی بیماریاں کون سی ہیں؟ پر تشخیص تو ہو جائے نا کہ کون سی بیماریاں دل کی ہیں۔ سب سے بڑی بیماری تکبر ہے۔ بندے کے پاس مال آ گیا، دولت آ گئی، تو اب بندے کے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے، اب وہ اپنا ماضی بھول گیا، لوگوں اپنے مال اور اپنی دولت سے لوگوں کو تنگ کرنا اس نے شروع کر دیا، لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنا اس نے شروع کر دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر موجود ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور پھر سب سے بڑی بیماری اور دوسرے نمبر پر جو بیماری ہمارے اندر ہے وہ حسد ہے۔ کسی کے پاس مال دیکھا، کسی کے پاس دولت دیکھی، تو جناب فلاں کے اوپر اللہ کا بڑا احسان ہے جی، فلاں کے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہے جی، فلاں کے اوپر اللہ کی بڑی مہربانی، مال ملا ہے، عہدہ ملا ہے، دولت ملی۔ نہیں، یہ مال کا مل جانا اللہ کی رحمت نہیں، آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ کبھی غور کیا، تدبر کیا ہے؟ آزمائش ہو سکتی ہے۔ تو اب یہ مرض تشخیص ہو چکی، اب ان امراض کا علاج ضروری ہے، ضروری طور پر ان امراض کا علاج کیا جائے۔ تشخیص ہو چکی، حکیم نبض پکڑ کر اس نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو فلاں بیماری ہے، لیکن آپ اس کا علاج اگلی چیز ہے، آپ کو اس کا علاج کرنا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلا علاج جو ہے وہ ذکر الہی ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلوب کو، دلوں کو اطمینان جو بخشتی ہے چیز وہ ذکر خدا ہے، ذکر الہی، ذکر الہی، ذکر الہی۔ اب ذکر الہی سب سے بڑی چیز ہے، اور پھر اس مرض کو ختم کرنا ہے تو توبہ استغفار کیجیے، استغفار کیجیے، توبہ کیجیے۔ فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو نصیحت کرنے والی توبہ کرو۔
کہ آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے وہ توبہ نصیحت والی ہو جائے. اور پھر اس مرض، ان امراض کا، دل کی جو بیماریاں ہیں ان کا علاج وہ نیک صحبت ہے. ہر شخص، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کس کو دوست بنا لیا ہے. محبوب میں حدیث میں عرض کر رہا ہوں، دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے. ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کیا دوست بنایا. اور دل کو بدلی ہے، دل بدلنے والی چیز ہے. اور پھر اگر دل نہیں بدلا، اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں، اگر دل نہیں بدلا تو دوستان محترم، سامعین و ناظرین، پھر یہ نماز رسمی ہے، یہ روزہ رسمی ہے، یہ عبادات رسمی ہے، یہ ساری چیزیں پھر رسمی ہیں، رسمن پھر ہم ادا کر رہے ہیں. اور اسلام میں تو رسم ہے ہی نہیں، عبادت کا حکم دیا ہے رضا الہی کے ساتھ. اور اس گفتگو کو اگر آپ سمجھنا چاہیں، خلاصہ میں آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ جملہ اور وہ خلاصہ کیا ہے؟ وہ جملہ اور خلاصہ یہ ہے، اگر اس دل کے اندر خدا آ جائے، الہ آ جائے، اللہ آ جائے تو سارے گناہ ہٹ جاتے ہیں. لیکن اگر اس دل کے اندر خدا اور عبادت نہیں، خدا موجود ہیں، تو پھر ہماری عبادتیں، ریاستیں، تہجد گزاریاں، صوم و سیام، قائم اللیل ہونا، صائم الدہر ہونا، یہ پھر نمائش ہے، نمائش ہے. یہ نمائش کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہے. خدا را ان کو انداز زندگی کو بدلیے، اپنی زندگی کے احوال کو بدلیں. کہاں ہم کھڑے ہیں، کہاں کس سمت جا رہے ہیں، اس کا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ جو کچھ میں نے کہا، اللہ اس پر مجھے بھی اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.